امیجن کریں ایک شہنشاہ جس کے ایک اشارے پر پہاڑ ہل جائیں۔ اچھے سے بناؤ، یہ شہر جنت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک قوم جو سوچتی تھی کہ وہ زمین کی مالک ہے، لیکن جب موت نے ان کا نام لیا تو ان کی قدرت اور دونت دونوں مٹی میں مل گئے۔ یہ کہانی شداد کی ہے، وہ بادشاہ جس کا غرور آسمان کو پار کر جائے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی جنہوں نے ان کو سچائی اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ ہم آپ کو عرب کے ان پرانے صحراؤں میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بات آج سے تقریباً 3 سے 4 ہزار سال پہلے کی ہے، جب ایک قوم ہوا کرتی تھی جس کا نام قوم عاد تھا، اور یہ لوگ عربین ڈیزرٹس کے ساؤدرن ریجن میں رہتے تھے، جو آج کے یمن، عمان اور سعودیہ عربیہ کے کچھ حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں تھی اور اپنی طاقت، ہوشیاری اور دولت پر فخر کرنے والی قوم تھی۔ ان کے گھر بلند، ان کی عمارتیں شاندار، اور ان کی فوج ایسی تھی کہ پوری دنیا سوچ کر حیران ہو جائے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام شداد ابن عاد تھا۔ شداد ایک لمبا، طاقتور اور شاندار شخص تھا۔ اس کی آنکھیں تیز اور ہوشیار، اس کا چہرہ فخر اور غرور کی جھلک دیتا تھا۔ اس کے کپڑے سونے اور چاندی کی رقم سے سجے ہوتے تھے۔ وہ ایک ایسا راجا تھا کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک خیال تھا، میں اپنی قدرت سے جنت بھی بنا سکتا ہوں، اور اسی گھمنڈ نے اسے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کو قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو سچائی اور توحید کی طرف بلائیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو، صرف اس کی عبادت کرو، تمہاری قدرت اور مال صرف ایک امانت ہے، اگر تم غرور میں کھو گئے تو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن شداد اور اس کی قوم نے ہود علیہ السلام کی بات کو مذاق سمجھا۔ شداد نے فخر سے کہا، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ اپنے لوگوں کو جنت دے سکتا ہے تو میں بھی اس کے مقابلے میں دنیا میں اپنے لوگوں کو وہ جنت دے سکتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے پھر سے کہا، جس دن تم نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھ لیا، اس دن تمہاری تباہی طے ہو گئی۔ مگر شداد نے نہ صرف نصیحت کو نظر انداز کیا بلکہ اپنی قدرت اور دولت پر اتنا غرور کیا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ شداد نے اس دور کے سب سے ماہر آرکیٹیکچرز کو بلایا اور انہیں جنت بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سونے، چاندی، موتی اور ہیروں سے شہر بنایا، بلند ستون، چمکتی ہوئی کھڑکیاں، بہتے ہوئے جھرنے اور ہرا بھرا باغ، ایک شہر جو انسانی تصور سے بہت باہر تھا۔ بناؤ جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، جس کا ذکر قرآن میں سورہ الفجر میں آتا ہے، ارم ذات العماد، بلند ستون والا شہر۔ لوگ اس شہر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے اور شداد فخر میں ڈوب جاتا، لیکن یہ صرف طاقت اور غرور کی جنت تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا غرور تھا، ایک ایسا شہر جو شداد نے اپنی طاقت اور دولت کو ثابت کرنے کے لیے بنایا تھا، مگر اصل میں وہ بس موت کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو دوبارہ سمجھایا، اللہ کی ہدایت کو مت چھوڑو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا ہے، اگر تم گھمنڈ اور نفرت سے پلٹ گئے تو بچ سکتے ہو۔ لیکن شداد نے اپنی قدرت پر اتنا غرور کیا کہ بولا، میں ہی سب کچھ ہوں، موت بھی میرے لیے انتظار کرے گی۔ اور پھر وہ دن آیا، سالوں کی محنت کے بعد، جب وہ اپنے شہر کو دیکھنے گیا، جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر قدم رکھنے ہی والا تھا، اللہ نے اس پر ایک ایسا سخت عذاب نازل کیا، ایک سخت خوفناک ہوا 7 رات اور 8 دن تک شداد کی قوم پر چلی۔ ان کے گھر، ستون اور محل سب ایک جھٹکے میں اکھڑ گئے۔ شداد کا جنت پر فخر ادھورا رہ گیا اور وہ خود ہوا میں گر کر زمین کا ہو گیا۔ قوم عاد کی قدرت، طاقت اور شہرت سب ختم ہو گئی، بس مٹی، سناٹا اور ہواؤں کی گونج رہ گئی، جو رات کے وقت ان کے چیخوں کی گواہی دیتی ہے۔